مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب خوش ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ویسے ہی کرتے ہوں گے جیسے کہ مسیح یسوع میں کرنا ہمیں ضرور ہے. آج ہم بات کریں گے عزیزوں برکت کو ضائع کرنا, اور ہمارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ویلکم کروں گی پاسٹر لازرس کو. پاسٹر جی ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. شکر ہے خداوند کا. جی بات کریں گے پاسٹر جی برکت کو ضائع کرنا, اور میں یہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ ہارون جو تھے موسیٰ کے بھائی, اور ان کے جو دو بیٹے تھے ندب اور ابیو, یہ دونوں جو تھے آرڈینڈ تھے, کاہن تھے, آرڈینڈ کاہن تھے. اور یہ جب گئے پاک ترین مقام میں بخور جلانے تو دونوں کو پاک آگ نے بھسم کر دیا, مر گئے. خدا نے ان کو اسی وقت جو ہے وہ اتنی بڑی سزا دی کہ ان کی موت واقع ہوئی. کیا خدا اتنا غصے والا خدا ہے؟ کیونکہ خدا کے لیے تو لکھا گیا ہے کہ وہ رحم کرتا ہے. تو رحم کرنے والا خدا اتنے غصے میں کیوں آ گیا کہ اس نے اپنے ہی کاہنوں کو جو اس کے حضور کہانت کا کام کرتے تھے انہیں بیک وقت سزا دی؟ آپ سب کی سلامتی ہو. سوال تو بہت اچھا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ خدا قادر المطلق خدا ہے. وہ دلوں کو جانتا ہے, وہ ہماری نیت کو جانتا ہے, وہ ہمیں ایک قاعدے پر, ایک اصول پر چلانا چاہتا ہے. تو جب انسان خدا کے بنائے ہوئے قاعدے پر نہیں چلتے, اس کے اصولوں کو نہیں مانتے, تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا. ندب اور ابوہو نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل وہی غلطی کی جو پہلے بھی بنی اسرائیل کرتے تھے, کہ انہوں نے خدا کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصولوں, اپنے مرضی کے مطابق کام کیا. تو اس کی ان کو سزا ملی. اور یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں تھی کہ خدا نے عین موقع پر ان کو دی. خدا نے پہلے سے انفارم کیا ہوا تھا, بلکہ یہاں تک کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی مردے کو چھو لے تو وہ ہیکل کے اندر داخل نہ ہو, خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہی نہ ہو, کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو ایک ناپاک کے لیے اتنی بڑی سزا تھی. تو پاک ترین مقام پر تھے, اور ہارون کے بیٹے تھے جن کو آرڈین کیا گیا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ غلطی کی, تو خدا نے ان کو اس کی سزا دی. کیا غلطی کی تھی انہوں نے؟ انہوں نے یہ غلطی تھوڑی کی تھی, انہوں نے تو غلطیوں کے ڈھیر لگا دیے تھے, مہر لگا دیے تھے. جی کیا تھی ان کی غلطیاں ایسی جو اتنی سخت سزا کا ان کو خمیازہ دینا پڑا؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ 16 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھ لیں, تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کہ اصل طریقہ کار کیا تھا. اور وہ عام آدمی نہیں تھے, وہ انہوں نے ہارون کو ہمیشہ دیکھا تھا, اپنے باپ کو دیکھا تھا. خاندانی طور پر وہ سب جانتے تھے کہ ہمیں اس پاک ترین مقام کی کس طرح وہ اس میں داخل ہونا ہے. پھر بھی انہوں نے غلطی کی, تو اس لیے خدا نے ان کو سزا دی. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو مجھے ساری غلطیوں کو ذرا ریپیٹ کر دیں. 16 کی 12-13 آیت. احبار اس کا 16 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, اور وہ ایک باخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح کی آگ کے انگارے بھرے ہوں, اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار باخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے, اور اس باخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے, تاکہ باخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے, کہ وہ ہلاک نہ ہو. آمین آمین. دیکھیں, انہوں نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ وہاں پر ایک آدمی کے جانے کا کہا گیا ہے, اور ہمیشہ ایک ہی آدمی جایا کرتا تھا. وہ دونوں ہی چلے گئے, اپنا اپنا بخور دان لے کر چلے گئے, اور انہوں نے وہ آگ ڈالی جس کے لیے خداوند نے ان کو منع کیا ہوا تھا. یعنی جہاں سے آگ لینی تھی وہاں سے انہوں نے آگ نہیں لی, اور انہوں نے انگارے اس میں اپنے بخور دان میں بھر لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے بخور لیا, اور جہاں کھڑے تھے وہیں پر سے انہوں نے اندر پردے کے اندر نہیں گئے, باہر ہی انہوں نے بخور دان میں وہ بخور ڈال دیا. تو یہ بات جو تھی
یہ خدا کو خدا کی پسندیدہ نہیں تھی. انہوں نے خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کیا، اپنی مرضی کی، اس لیے خدا نے ان کو سزا دی. غلطیاں کاؤنٹ کریں تو پہلی یہ تھی کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً نشے کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں پر ایک آدمی کے جانے کا حکم تھا وہاں دونوں بھائی اکٹھے چلے گئے، اپنا اپنا الگ الگ بخور تان لیا اور منع کی ہوئی آگ اس میں ڈالی، اور جب اوپر گئے تو جب انہوں نے بخور لیا تو اس کو اندر جانے کے بجائے باہر سے ہی اس کو ڈال دیا. تو یہ خدا کو نامنظور ہوا اور اس آگ نے جو آسمان سے نازل ہوئی اس کو بھسم کر دیا. اچھا، آپ نے اتنے وثوق سے کہا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے. یہ دونوں تو آرڈینڈ تھے، یعنی جب آرڈینڈ کوئی ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہی سارے قاعدے قانون سکھائے جاتے ہیں. یہ اوور کانفیڈنٹ تھے یا انہوں نے واقعی جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور کیا نشہ کر کے ان پہ یہ روا تھا کہ اب یہ پاک ترین مقام میں چلے جاتے؟ بالکل روا نہیں تھا، وہ نشے میں بھی تھے اور اوور کانفیڈنٹ بھی تھے. ثبوت تو ویسے ہی نشے میں انسان کھو دیتا ہے. تو آپ اگر اسی چیپٹر کی 10ویں چیپٹر کی 9ویں آیت پڑھیں تو دیکھو احبار کی، تو اس میں دیکھیں خداوند نے ان کو کس چیز سے منع کیا تھا. تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ. یہ خدا ان کو ریپیٹ کرا رہا ہے کہ پھر ہارون کو بتا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے مرنے کے بعد. اچھا تو ریپیٹ کرا رہا ہے. تو جب وہ دونوں گئے تو وہ اوور کانفیڈنٹ بھی تھے کیونکہ جہاں ایک آدمی جانا تھا وہاں دونوں داخل ہو گئے. اچھا، یہ تو بات ہوئی، انہوں نے ندب اور ابی انہیں اپنی برکت کو بہت برے طریقے سے ضائع کر دیا نشہ کی حالت میں. آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ آج تو ہم برکت کو ضائع پہ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خدا جو پہلے اتنا سخت خدا تھا موقع پہ سزا دیتا تھا، آج کل تو غلطیوں کا انبار لگا ہوا ہے اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. بڑے بھی وہی کر رہے ہیں جو بچے کر رہے ہیں، بزرگ بھی وہی کر رہے ہیں. تو ہم سب کا ٹارگٹ تو ایک ہی ہو گیا ہے. تو کیا ہم سب مل کے برکت کو ضائع کر رہے ہیں، یا نجات یافتہ کہلانے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں وی ہیو گاٹ دی لائسنس کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں؟ دیکھیں کلام لائسنس تو کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ خدا نے ایک طریقہ ہمیں اور بھی بتایا تھا کہ جب کبھی کوئی گناہ کرے تو وہ قربانی دے. تو جو انسان کا گناہ تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور آپ نے یہ حوالہ تو پڑھا ہوگا نا، بغیر خون بہائے نجات نہیں. تو اس نجات کو جو انسان نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا، اس سے نجات کے لیے، کیونکہ بے برا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انسان کی غلطی جانوروں کے خون سے نہیں دھل سکتی تھی. اس لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے، خدا کے فرمان کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق آئے، اور انہوں نے آ کر قربانی دی. اور اس قربانی کے وسیلہ سے جب ہم صحیح طریقے سے خدا کے پاس گئے، وہ ندب اور ابوہ غلط طریقے سے گئے تھے نا، تو کیا ہوا؟ مر گئے. غلطی ہوئی اور مر گئے. آج یسوع مسیح نے ہمیں صحیح طریقہ بتا دیا ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارے جو یسوع مسیح نے دی ہے. زبور 2 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. تو ہمیں تو جب بھی کبھی ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں تو ہمیں خدا کے خوف کو یاد رکھنا ہے. خدا کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا ڈرتے ہوئے عبادت کرو. عبادت کا، سوری میں آپ کی بات میں انٹروین کر رہی ہوں، عبادت کرنے کا تو طریقہ کار ہے، جب جس کا دل کرتا ہے عبادت سے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے، امپورٹنٹ کام ہے، موبائل فون رنگ ہو رہے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، نوجوانوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو عبادت آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہوئے، زبور نویس کہتا ہے کہ ڈرتے ہوئے عبادت کرو. یہ ڈر سے عبادت کیسے ہوتی ہے، اس کو کلیئر کریں تاکہ اگر آج ہم بیٹھے ہیں تو کچھ ضرور سیکھ کر اٹھیں، اور جو دیکھ رہے ہیں عزیز وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو جائیں. ڈرتے ہوئے عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کے قوانین کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق نہایت ہی سنجیدگی سے
اس میں عبادت میں شامل ہوں اور سمجھداری سے اس میں حصہ لیں. اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، یہ بھی کہ خوشی کے موقع پر کہیں تم ایسا نہ ہو کہ باہر خوشی اتنی خوشی منا لو کہ خداوند کو ہی خفا کر لو، تو پھر وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو. تو اس لیے یہ زبور نویس یہی کہتا ہے کہ خدا کے خوف میں عبادت کرو اور ڈرتے ہوئے خوشی مناؤ. اچھا، یہ کام کے خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ آج کل تو جو سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ ہیں خوشی منانے کا کہ آپ اچھا کھانا بنائیں اور اپنے پسند کے لوگوں کو مدعو کریں اور زوردار میوزک سٹارٹ کر کے جب تک میوزک بجتا رہتا ہے ایسے لگتا ہے پارٹی کیری آن ہے. جہاں میوزک سٹاپ ہوتا ہے بچے بھی اور بڑے بھی کہتے ہیں چلے جی پروگرام ہو گیا ختم، دعا سلام لے کے رخصت ہوتے ہیں. آج کل تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، معذرت اگر میں کچھ زیادہ بول جاؤں تو میں معذرت چاہوں گی، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے. اور چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، عبادت کا طریقہ کار یہ ہے. تو ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہ انفلوئنس دیا ہے کہ ہم اس طرح عبادات کریں یا اس طرح سے خوشی منائیں. تو یہ کون سی خوشی کا ذکر ہے جس کو ہم نے کانپتے ہوئے منانا ہے؟ خدا کی جو مسیحی زندگی ہے یہ ہمیشہ ہر وقت ہمیں خدا ترسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے خوف میں رہیں اور خدا ترسی ہم سے کبھی بھی نہ چھوٹے. اور اگر یہ اگر ہم سے چھوٹتی ہے تو پھر ہم مسیحی زندگی نہیں گزار رہے. اچھا سر، یہ خدا ترسی کیا ہے؟ مطلب سوال میں سوال ہوتا جا رہا ہے، لیکن خدا ترسی کیا ہے؟ کیونکہ ترس کھانا خدا کی طرح یا اس سے بڑھ کر ہے کچھ؟ جب کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں تو ہم پہلے اس کو خوب اس کے جھاڑ کر دیتے ہیں کہ تو نے یہ غلطی کی، تو نے وہ غلطی کی، تو نے نجائز پیسہ ضائع کیا، اب مانگنے کے لیے منہ اٹھا کے چلے آئے ہو. تو جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ خدا ترسی نہیں ہے. خدا دے بھی ترسی دیتے ہیں، یہ ساری باتیں سنا کے کچھ تھوڑا سا دے بھی دیتے خدا ہیں. ترسی یہ ہے کہ جب ایک عورت عین فیل پر پکڑی گئی اور یہودی اسے پکڑ کر مسیح کو آزمانے کے لیے اس کے پاس لے کر آئے تو اس نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہ اس کو پتھر مارے. تو کسی نے نہیں پتھر مارا، سب چلے گئے. تو جب سب چلے گئے تو یسوع نے اس سے پوچھا کہ کیا کس نے تجھے پتھر مارا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں مارا. تو اس نے کہا جا، میں تیرے پہ بھی حکم نہیں لگاتا، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. تو ہمیں یہ خدا ترسی کی تعلیم ہے کہ ہمیں کسی کو اس کی ضرورت پوری کر کے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلطی جو ہے یہ دوبارہ نہیں کرنا. ہم خدا ترسی نہیں کرتے، ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں پہ اپنا روب جماتے ہیں. تو یہ مسیحی رویہ نہیں ہے. مسیحی رویہ تو برداشت کرنے کا ہے، خدا پہ بھروسہ کرنے کا ہے اور دوسروں کو معاف کرنے کا ہے. دوسروں کی ججمنٹ کرنے کا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جج کرتے رہیں کہ اس نے یہ گناہ کر دیا ہے، وہ محلے میں یہ کیا کرتا پھرتا ہے. تو اس طریقے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. مختلف ڈینومینیشنز کے تحت آتے ہیں، جگہ جگہ عبادت خانے ہیں بنے ہوئے ہیں جن میں الگ الگ طریقہ کار سے تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جب ہم میں اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک نہیں ہوتے. شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر سے ہو کے آ جانا، اس کی پراپر طریقے سے مدد کرنا. تو وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا ہوا کہ جو بیواؤں کی مدد کرے. وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں یا وہ خاوند جو اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیوی وہ بچوں کو نہیں پال سکتی اور وہ غلط طریقے سے تربیت کرتی ہے. تو ہم نے اپنے کلیسیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو سب ایسے چھوڑ دیا جیسے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بدن تو ایک ہی ہے، مسیح یسوع کا بدن ہے. تو ہمیں تو دلہن کو تیار کرنا ہے جس میں ایک بھی جھری نہ ہو. یہاں تو ہم نے خود اس میں گہرے زخم لگاتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار صحیح نہیں ہے. یہ تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. اور یہ کام جو ہے یہ کسی ایک پادری کا یا کسی ایک رہنما کا نہیں ہے. کس کا کام ہو سکتا ہے یہ آپ کے خیال سے؟ ہر بزرگ کا، ہر ماں کا، ہر اس شخص کا جس کے پاس اختیار کا توڑا ہے، ہر اس شخص کا جو ان کی مدد کر سکتا ہے. ان سب کو مل بیٹھ کر ایسے کام کرنے چاہیے جن سے صحیح لوگوں کی صحیح وقت پر مدد کی جائے اور وہ خدا کی کلیسیا کو اس کے مطابق تیار کریں.
سر بہت پیاری باتیں کی ہیں آپ نے. سب کو کرنا چاہیے. حال تو یہاں تک خراب ہو چکا ہے کہ بچے ماں باپ پہ بھاری ہیں. جو بچے کہتے ہیں ماں باپ انہی کے اکارڈنگ آج کل چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے بچے کو خود, میں تو سمجھتی ہوں پریکٹیکلی پیرنٹس ہی پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں, ادھر ادھر کی برائیاں کرتے ہیں, معاف کرتے نہیں رشتہ داروں کو. پھر بچوں میں بھی وہی چیزیں ساری جو ہے نا گر کے ساتھ آ جاتی ہیں. اب اگر کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں نے ادھر ادھر سے چیزیں سیکھ لی ہیں, کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ راہ راست پہ بھی آئیں, اور پیرنٹس کیا کریں؟ کوئی ایسی مثال ہو جس سے لوگوں کو آج ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرانے عہد نامے میں جو مثالیں ہیں نا وہ ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کو بتانی چاہیے جی اور ان کے مطابق بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے. بے اور شک. صرف وہی نہیں, ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. اور بچوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. ہمیں تو خدا کے لائق بننے کے لیے اپنے بچوں کی, ماں باپ کو اپنی اور نمونہ بننا چاہیے. ایلی نمونہ نہیں بنا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ جی بالکل بالکل. ایلی کے بیٹے کیا کرتے تھے؟ ہیکل میں چوری زنا کرتے تھے, زنا کرتے تھے. وہ گوشت جس کو قربانگاہ پہ جلانا ہوتا تھا اس کو وہ اپنے کبابوں کے لیے لے لیتے تھے. بالکل. تو یہ جو غلطی کرتے تھے کیا خدا نے ان کو معاف کیا؟ نہیں, سزا ملی. خدا نے ایک نبی کو بھیجا کہ جا کر ایلی سے کہے کہ کیا میں وہ خدا نہیں جو تم لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا؟ کیا میں وہ نہیں جو تمہیں بیابان میں تمہیں پالتا رہا؟ تو تمہیں کیوں یہ بھول گئے ہو کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی جبکہ میں نے تمہیں پہلے بھی انفارم کیا تھا. تو ایلی کو جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں تجھے اور تیرے بزرگوں کا بازو کاٹ دوں گا اور تیرے بچے ایک ہی دن مر جائیں گے اور تو بھی مرے گا, اور جو تیرے باقی بچ جائیں گے وہ ایک قربانی کے لیے لوگوں سے منتیں کرتے پھریں گے کہ کوئی ہم سے قربانی چڑھا لے. تو خدا نے ان کو بڑی سخت سزا دی. تو آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کلام خدا کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا ترسی میں زندگی گزاریں. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں, یہ دنیا تو شیطان کے حوالے کر دی گئی ہے. اس دنیا کا بادشاہ تو شیطان ہے. کیا ہم شیطان کے پیروکار ہیں؟ بالکل نہیں, ہم شیطان کے پیروکار. ہم تو اس مسیح کے ہیں جو معاف کرتا ہے, جو کسی پہ حکم صادر نہیں کرتا, جو کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کرو. کسی عورت پر ایسی نظر بھی نہ ڈالو جو غلط ہو. وہ کہتا ہے کہ ہر کام میں تم خدا کو پہلا درجہ دو. تو جب ہم یہ نہیں کرتے تو بچوں کو بھی نہیں سکھاتے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا. پھر تو محلے میں کتنی وارداتیں ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچیاں جو ہیں وہ جو مسیح کی شہزادیاں ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. ہم نے خدا نے نہیں چھوڑا, ہم نے خدا کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم اس کی طرف راغب نہیں ہوتے. ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. ہم اچھا نہیں کر رہے. ہمیں اپنے رویے کو بدلنا چاہیے. وقت نزدیک ہے اور ہمیں اپنے تمام کاموں کو خدا کی تعلیم کے مطابق کرنا چاہیے. بے شک. اچھا پاسٹر جی, یہ دیکھیں جو ندب اور ابیو تھے, بے شک میں آپ کی ساری بات سے ایگری کرتی ہوں. انہوں نے اپنی برکت کو ضائع کیا, آج ہم بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو جو سن رہے ہیں. میں یہاں پر ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جو باپ تھا ان کا ہارون, جب دونوں بیٹے مر گئے ہیں, خدا ہارون کو کہتا ہے کہ تو جو ہے تو ماتم نہیں کرے گا اپنے بیٹوں کا. اتنی سخت سزا کسی باپ کو دینا. انہوں نے غلطی کی, وہ انکانشیس تھے آپ کے کہنے کے مطابق, آپ نے بائبل سے بھی کوٹ کیا, لیکن باپ کو اتنی زبردست سزا کیوں ملی
کہ تو نے یہیں پہ کھڑے رہنا ہے اور تو نے جا کے ان کا ماتم بھی نہیں کرنا اور تو نے قربانی چڑھانی ہے. کیا خدا اتنی سختی سے پیش کیوں آیا ہارون کے ساتھ؟ اس کا کاہن دیکھیے تھا. خدا تو اپنے حکموں پر اپنے جو حکم خدا نے ان کو دیے ہوئے تھے ان کے اوپر پوری طرح عمل کرانا تھا. اگر وہ جا کر ان کو چھو لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا، کیونکہ مردے کو تو چھو نہیں سکتے تھے وہ. تو اگر چھو لیتا تو ہارون بھی وہیں مر جاتا. ہارون کے ساتھ خدا نے بڑی محبت رکھی کہ اس کو روک دیا، نہ تو اپنے بال بکھیرنا نہ اپنے کپڑے پھاڑنا، کیونکہ تیرے سر پر مسح کا تیل لگا ہوا ہے اور تو یہیں پر وہ قربانی جو انہوں نے تیرے بیٹوں نے راستے میں چھوڑ دی ہے اس کو تو نے مکمل بھی کرنا ہے. تو یہ تو خدا اس کے ساتھ تھا. اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. خدا اس کے ساتھ تھا، خدا نے اس کو بڑی برکت دی اور اس کو موت سے بچا لیا. خدا تو بہت ہی سچا. اور اچھا ایک دو اگر آنسو ہی بہا لیتا تو اس میں خدا کا کیا چلا جاتا؟ بچے اس کے مر گئے ہیں، ایک دو آنسو ہی نکالنے دیتا. اتنی سختی سے کہ تو روئے گا نہیں، یہ رونے سے کیوں منع کیا گیا؟ روتے ہم تب ہیں جب ہمیں ایک غلط کام پہ کوئی دکھ ہوتا ہے. تو کیا خدا نے اس کے ساتھ غلط کر دیا تھا کہ وہ روتا؟ خدا نے تو انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا، خدا کے نام کو جلال نہیں دیا، اس لیے خدا نے ان کو مار دیا. اب وہ کس بات کا ماتم کرے؟ وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ ہارون تھا، خدا کا مسح کیا ہوا اور اوڈین کیا ہوا، جو موسیٰ کی زبان بنا ہوا تھا وہ تھا. اور خدا کی ساری راستی کو وہ جانتا تھا کہ خدا کس طرح ان کے ساتھ راست باز رہا. جی بالکل، آپ کا بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ordained تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا کی بات کو رد کرنا رونے کے مترادف ہوتا ہے. جب ہم روتے ہیں تو اٹس مین ہم اس کی فیصلے کو نہیں مان رہے. بہت اچھا. پاسٹر جی آج برکت ضائع نہ ہو، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ ہم اپنی برکت کو نہ بکھیریں، اس کو سمیٹیں، اس میں بحالی پائیں، اس سے خدا کے نام کو، اس کے جلال کو ظاہر کریں. کیا ایسا کریں کہ اپنی برکت کو نہ ضائع کریں؟ دیکھیں یونٹ تو فیملی ہے، رائٹ، اور بڑا یونٹ جو ہے وہ کلیسیا ہے. تو دونوں کو اس طرح مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم خدا کی برکت کو، اتنی بڑی قربانی جو مسیح نے ہمارے لیے دی ہے اور ہم سب کے اوپر سے ابدی سزا کا حکم، ابدی موت کا حکم ہم پہ ٹل گیا ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے پاس. تو ہم بجائے دوسروں کو پہنچانے کے لیے کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر کے پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے؟ کیا جو ہمارے جو رہنما ہے، جن کو خدا نے یہ توڑا دیا ہے، وہ جا کر لوگوں کو مخلص طریقے سے کسی کا پارٹنر نہ بنے، بلکہ وہ بالکل آزاد رہیں اور سب کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، انصاف کریں، سچائی سے کلام کریں اور لوگوں کو بتائیں؟ تو کیا اس سے بہتری نہیں آ سکتی؟ الزام نہ لگائیں، کسی پہ حکم نہ صادر کریں، بلکہ نمونہ دیں. ہم تو جو غلطی کرتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی کے گھر میں تعلیم زیادہ دینا پسند کرتے ہیں. تو یہ تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا کیا تم اس وقت جانبدار نہیں جب تم ایک آدمی کو جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے آیا تو اس کو آگے کر بلا لو، اور جو اس کے نہ اچھے ہوں اس کو پیچھے رہنے دو. تو یہ تو ہم جانبداری ہو گئی نا. تو ہمیں جانبدار نہیں ہونا چاہیے. اور پوری بات تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پہلے کسی پہ حکم صادر کر دیتے ہیں، پہلے اس کی ججمنٹ کر لیتے ہیں، اس کو لے کر چلنے کی بجائے اس کی غلطیاں کاؤنٹ کرتے ہیں. خدا ترسی تو ہمیں رہی نہیں ہے. ہمیں خدا ترسی کرنی چاہیے. یہ مسیحی زندگی ایک نمونہ ہے. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو گے تو وہ تمہیں ابدی نجات ملے گی. تمہیں وہ کام کرنے ہیں جو دوسروں کے فلاح بہبود کے لیے ہوں، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، ننگے کو کپڑے پہنانے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو آج کچھ کام بدل گئے ہیں، لیکن ہیں وہی کام جو فلاح بہبود کے لیے ہیں اور جو خدا ترسی کے زمرے میں آتے ہیں. تو وہ کام ہمیں کرنے ہیں اور پوری کلیسیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو مسیح کا بدن ہے. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی. عزیزوں، بات کر رہے تھے کہ اندھیرے میں ایک چراغ جلا دو، اندھیرے کو برا نہ کہو.
ہم کیا کر رہے ہیں آج، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی برکت کو ضائع کر رہے ہیں، یا ہم بھی چراغ جلا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیسے کو شو آف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے، اور اپنے بزرگوں کو بس یہی کہ ہم ان کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، اور ان کی باقی کسی کمی کمزوری کو، یا ان کے جو وہ ان کے پاس بلیسنگز ہیں کیا ہم وہ شیئر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کے یا کلیسیا کے اچھے رکن بنو؟ ہم تو انہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو نواب بنو گے. یہی ہم باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کھیلو مت پڑھتے رہو. اور پڑھنے کے بعد اس پڑھائی نے کیا چیز پیدا کی، اس کو نہ میں سمجھ رہی ہوں نہ آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم سب غلطی پر ہیں. خدا ہمیں زندگی اسی لیے دیتا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہو کہ جو غلطی ہے ہم اس کو سدھاریں، اور ہم اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے جس میں ہم سب غلط ہو سکتے ہیں یا ہم اب تک ہیں، ہم اس کو درست کریں. اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے آپ سے اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.